السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور باوقار پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، الحمدللہ ہم نے کتاب التوحید کے سلسلے وار دروس کا اللہ کے فضل اور توفیق سے جو سلسلہ شروع کیا ہے، اسی کی یہ آج کی ہماری اپنی اگلی کڑی ہے۔ اور ہم نے جو درس شروع کیا تھا، درس نمبر 3، باب فضل التوحید، وما یکفر من الذنوب۔ اس چیپٹر میں، اس درس میں، اس سبق میں ہم نے اب تک کل 3 حدیثیں مکمل کر لی ہیں۔ پہلی حدیث اس سلسلے میں تھی کہ کسی کو یاد ہے؟ پہلی حدیث عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت سے تھی۔ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو شخص بھی اللہ عز و جل کی وحدانیت، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہونے اور آپ کی رسالت، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی جانب سے روح ہیں، یہ ساری باتیں ہوئیں۔ پھر اسی میں تھا کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث تھی۔ الحمدللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سے ہم نے یہ حدیث مکمل کی۔ اس کے بعد آگے چل کر ہم نے عتبان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی دیکھی کہ اللہ عز و جل نے ہر اس شخص پر جہنم کو حرام کر دیا جس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے، ہم نے لوجہ اللہ کے بارے میں تفصیل آپ کے سامنے رکھی تھی، آپ کو یاد ہوگی کہ اللہ عز و جل نے ہر اس شخص پر جہنم کو حرام کر دیا ہے جس نے صرف اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، لوجہ اللہ، اللہ کے دیدار کے شوق میں لا الہ الا اللہ کہا۔ اور پھر تیسری حدیث جو ہم نے پچھلے ہفتے کے درس میں آپ کے سامنے رکھی تھی، وہ انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت سے تھی، جس میں اللہ عز و جل کے بے پناہ فضل کا، کرم کا، اس کی وسیع مغفرت کا تذکرہ تھا، جس میں ہم نے ایک خاص ٹکڑا جو آپ کے سامنے رکھا تھا اور جسے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ عز و جل اس کے تیسرے ٹکڑے میں فرماتا ہے، یا عبدی یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ۔ یہ ٹکڑا آپ کو یاد ہو۔ اللہ عز و جل کا یہ جو فرمان ہے حدیث قدسی میں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، بندے، اے انسان، اگر تو زمین بھر کر بھی گناہ لے کر میرے پاس آئے گا، لیکن میرے پاس اس حالت میں تو آئے گا کہ تو نے شرک نہ کیا ہوگا، کچھ بھی، ظاہری، باطنی، چھپا ہوا، ریاکاری والا، کچھ بھی، کسی بھی طرح کا شرک تو نے نہیں کیا ہوگا۔ شرک سے تیرا دل، تیرا دماغ، تیرا جسم، تیرا عقیدہ، تیرا علم، تیرا عمل پاک ہوگا تو لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں زمین بھر کر مغفرت لے کر تیرا استقبال کروں گا۔ یہ 3 حدیثیں الحمدللہ ہم نے دیکھ لی ہیں، پڑھ لی ہیں، اور امید ہے کہ کافی کچھ سمجھ میں وہ باتیں جو ان حدیثوں میں مذکور ہے ہمارے آ بھی گئی ہوں گی۔ اب آج ہمارے سامنے اسی درس کی آخری اور چوتھی حدیث ہے، اور اتفاق دیکھیے کہ اس درس میں جو توحید کی فضیلت سے متعلق 4 حدیثیں ہیں، وہ چاروں کی چاروں روایتیں انصاری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے مروی ہیں۔ پہلی حدیث عبادہ بن صامت
انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت سے تھی. دوسری حدیث اتبان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت سے تھی. تیسری حدیث انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت سے تھی. اور چوتھی حدیث جو انشاءاللہ آج ہم پڑھنے والے ہیں وہ بھی انصاری صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا نام سعید بن مالک بن سنان، اور یہی نام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بھی. فرق یہ ہے کہ سعد بن مالک ابو وقاص رضی اللہ عنہ قریشی ہے، مہاجر صحابی ہے اور عشرہ مبشرہ میں سے، اور سعد بن مالک ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ انصاری ہیں، مدینہ منورہ کے رہنے والے صحابہ کرام میں سے ہیں. حدیث جو ہمارے سامنے ہے، پہلے یہ باب جو ہے توحید کی فضیلت اور توحید کے ذریعے گناہوں کا کفارہ، گناہوں کی معافی کا بیان. حدیث ابو سعید خدری سعد بن مالک بن سنان انصاری، اور یہ بنو خدرہ، آپ سوچیں گے خدری کیا ہے؟ یہ بنو خدرہ انصار قبیلے کی ایک شاخ، برانچ، فرع ہے بنو خدرہ، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے خدری ان کو کہا جاتا ہے. تو ابو سعید خدری انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی. قال موسیٰ لربہ عز وجل یا ربی علمنی شیئا ادعوک به واذکرک به. قال اللہ عز وجل قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ. قال یا ربی علمنی شیئا تخصنی به فکل عبادک یقولون لا الہ الا اللہ. قال اللہ عز وجل یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع وضعت فی کفة ووضعت لا الہ الا اللہ فی کفة لا مالت بہن لا الہ الا اللہ. حدیث کے الفاظ آپ نے سنے. یہ حدیث صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم کی روایت سے ہے. امام حاکم نے اس حدیث کو گرچہ صحیح قرار دیا ہے، امام حاکم نے، امام ابو عبداللہ حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو گرچہ صحیح قرار دیا ہے، لیکن بعض علماء محدثین نے اس حدیث کو ضعیف کہا. بہرحال حدیث آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں. حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے کہا. ایک اہم بات آپ کو بتا دیتا ہوں، ضروری نہیں ہے لیکن فائدہ ہوگا. عموماً ہم بہت سے واقعات سنتے ہیں، قصے سنتے ہیں، کہانیاں سنتے ہیں کہ موسیٰ نے اپنے رب سے کہا. زیادہ تر یہ قصے من گھڑت ہوتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے، ہم بہت سے قصے سنتے ہیں، دروس میں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، واعظین کی زبانی سنتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ نے کہا ایسا ایسا کرو بارش ہوگی، اللہ نے کہا یہ کرو. یہ ساری جو باتیں ہیں نا، یہ سب من گھڑت قصے اور واقعات ہیں. دھیان دیجیے، موسیٰ علیہ السلام پر جتنا زیادہ جھوٹ گڑھا گیا اتنا زیادہ شاید کسی اور نبی پر، رسول پر نہیں گھڑا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جتنی تفصیل سے اللہ عز و جل نے کلام پاک میں ذکر کیا ہے، الگ الگ اسلوب اور پیرائے میں، ویسا کسی اور نبی کا واقعہ اللہ نے ذکر نہیں کیا.
اور پھر جو واقعات، جو حادثات موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ پیش آئے، اس طرح سے کسی اور نبی کے اللہ عز و جل نے واقعات ہمارے سامنے ذکر نہیں کیے۔ یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جس طرح سے جھوٹ گھڑا گیا، اس طرح سے کسی اور نبی کے تعلق سے جھوٹ نہیں گھڑا گیا۔ تو ہمیشہ دھیان دیجئے، ہوشیار رہیے۔ کوئی آپ کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا تو رب نے کہا یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور یہ تو عموماً جنرلی اس طرح کی باتیں من گھڑت ہوں گی، ضروری نہیں ہے لیکن اکثر ایسا ہی ہوگا۔ اب یہ جو حدیث ہمارے سامنے ہے، گرچہ من گھڑت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی، علمنی شیئا ادعوک واذکرک بہ، مجھے کوئی ایسی دعا، کلمہ کچھ سکھا دیجئے کہ میں اس کے ذریعے آپ سے دعا بھی مانگوں اور اسی کے ذریعے آپ کا ذکر بھی کروں، بار بار اسے میں پڑھتا رہوں، آپ کو یاد کرتا رہوں، دعا مانگتا رہوں۔ تو اللہ عز و جل نے کہا موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ تو بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا ربی لا الہ الا انت، اے اللہ، اے میرے رب، یقیناً تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کل عبادک یقولون ھذا، تیرے تمام مومن بندے یہ کلمہ تو پڑھتے ہی ہیں، یہ دعا پڑھتے ہی ہیں، یہ ذکر تیرے سارے مومن بندے کرتے ہیں۔ ارید شیئا تخصنی بہ، کوئی ایسا کلمہ مجھے بتائیے کہ جو صرف میرے لیے خاص ہو، کوئی ایسا کلمہ جو صرف میرے لیے خاص ہو، کوئی اور اس میں شریک نہ ہو۔ تو اللہ عز و جل نے آگے جو بات کہی وہ اصل ہے، یہ ہے اصل لا الہ الا اللہ کی فضیلت کا جو جملہ آپ کے سامنے ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ تیرے سارے بندے یہ کلمہ پڑھتے ہیں، میں کوئی ایسا کلمہ، ایسی دعا چاہتا ہوں جو میرے لیے خاص ہو۔ تو اللہ عز و جل نے کہا موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور ان میں بسنے والے، ساتوں آسمان اور ان میں بسنے والے جو بھی ان میں چیزیں ہیں، غیری اللہ کے علاوہ، ظاہر ہے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان پر ہے، مگر ساتویں آسمان پر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے ہم زمین پر ہیں، جی نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے بہت زیادہ بلند عرش پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عرش آسمانوں سے بہت ہی زیادہ بلند ہے۔ اس کی کیفیت کو، اس کی حالت کو، اس کی بلندی کو اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بس یہ عقیدہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، بس۔ تو موسیٰ اگر ساتوں آسمان، ان میں سب بسنے والے اللہ کے علاوہ، اور ساتوں زمینیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ ایک دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا، لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا۔ اب حدیث تو امام حاکم کے بقول صحیح ہے، اسے امام حاکم کے علاوہ امام ابن حبان نے بھی اپنی کتاب میں روایت کیا، لیکن بعض محدثین نے اسے ضعیف کہا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے پاس اسی معنی کی، اسی موضوع کی دوسری صحیح حدیث موجود ہے۔ بس اتنا ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہیں، اور واقعہ ثابت ہو نہ ہو ہمیں تو اصل مقصد دیکھنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ثابت ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ واقعہ اگر صحیح ہے تو اچھی بات ہے الحمدللہ، اور اگر صحیح نہیں ہے تو بھی آپ کو گھبرانے اور پریشان ہونے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس اسی ٹاپک کی دوسری حدیث صحیح موجود ہے، جسے عبداللہ بن عمرو بن عاص، یہ مہاجر صحابی ہیں، قریشی ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے فرزند، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، باپ بیٹے دونوں صحابی ہیں۔
تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت سے وہ حدیث ہے، اور اسے امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کی، اور مجھے امید ہے کہ وہ حدیث آپ کو معلوم ہو۔ وہ حدیث آسان سی ہے، یصاع برجل من امتی یوم القیامت علی رؤوس الخلائق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ قیامت کے دن میرے ایک امتی کو، میری امت کے ایک فرد کو، تمام انسانوں کے خلائق، مخلوق، انسان ہوں گے، جن ہوں گے، اور نہ جانے کون کون ہوں گے، تمام مخلوق کے سامنے میری امت کے ایک فرد کو آواز دی جائے گی، یصاح، صاحا یصیح، چیخنا، یعنی بلند آواز سے اس کا نام پکارا جائے گا۔ وہ آئے گا اللہ عز و جل کے سامنے حساب کے لیے۔ اب جب حساب کتاب شروع ہوگا تو اللہ عز و جل کہے گا، بندے کوئی نیکی تمہارے پاس ہے؟ کہے گا نہیں اللہ عز و جل، کوئی نیکی تو نہیں ہے۔ اللہ عز و جل اس کے سامنے اس کے گناہوں کے رجسٹر پر رجسٹر رکھتا چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَيُنشَرُ 99 سجل، کل السجل مد البصر، اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں، اور ہر دفتر، ہر رجسٹر کتنا ہوگا؟ جہاں تک ہماری نگاہ چلتی چلی جائے، اتنا بڑا ایک ایک رجسٹر ہوگا، اور ہر رجسٹر گناہوں سے بھرا ہوا۔ اللہ عز و جل پوچھے گا، بندے کیا یہ واقعی تمہارے گناہ ہیں؟ کہے گا ہاں میرے رب، مجھے یاد ہے میں نے یہ کیا۔ اللہ عز و جل پوچھے گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے فرشتے جو تمہاری نگرانی اور تمہارے کاموں کو لکھنے پر میری طرف سے متعین تھے، انہوں نے تمہارے اوپر کچھ ظلم تو نہیں کر دیا؟ اظلمک کتبتی الحافظون، میری طرف سے تمہارے جو نگراں لکھنے والے فرشتے تھے، انہوں نے تم پر کچھ ظلم تو نہیں کر دیا نا؟ کیونکہ اللہ عز و جل کی طرف سے پوچھنا بہت ضروری ہے، ورنہ غالب جیسا کوئی آدمی کہہ سکتا ہے پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق۔ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، ایک شعر ہے، اس کا مطلب یہ غالب اللہ عز و جل سے شکوہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو مجھے پکڑ لیا، فرشتوں نے لکھا نا، اب مجھے کیا معلوم فرشتوں نے کیا لکھا، تو ناحق تو مجھے پکڑ رہا ہے۔ یہ ہوتا کہ میرا کوئی آدمی دیکھتا رہتا فرشتے کیا لکھ رہے ہیں کیا نہیں لکھ رہے ہیں، تو میں مانتا اس بات کو، لیکن اب کیا ہو رہا ہے، چونکہ مجھے نہیں معلوم فرشتوں نے کیا لکھا، تو پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق۔ نعوذ باللہ، خرافات ہے۔ لیکن اب ایک بات آئی تو بتایا کہ بندے کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، اگر زبان سے بندہ جھوٹ بولے گا تو اس کا وہ عضو جس سے گناہ کیا ہوگا، اللہ عز و جل اس کو زبان دے گا اور وہ بول پڑے گا کہ ہاں اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہوگا کہ اللہ عز و جل اس بندے کو جب بلائے گا اپنے سامنے، اس کے گناہوں کے رجسٹر، اور ہر رجسٹر اتنا لمبا چوڑا ہوگا جہاں تک نگاہ جائے گی، 99 ہوں گے۔ اللہ عز و جل پوچھے گا، کیا اس میں کوئی ایسا گناہ لکھا گیا جو تم نے نہ کیا ہو؟ کہ نہیں اللہ، میں نے واقعی سارے گناہ میں نے کیے۔ اللہ عز و جل پوچھے گا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میرے لکھنے والے جو فرشتے متعین تھے، انہوں نے تمہارے اوپر کچھ ظلم کیا، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، انہوں نے لکھ دیا، ایسا تو نہیں ہوا؟ کہ نہیں اللہ، مجھے اقرار ہے، مجھے اقرار ہے، میں نے یہ سارے گناہ کیے۔ اللہ عز و جل کہے گا، کوئی نیکی بھی تو کی ہوگی؟ وہ کہے گا نہیں اللہ، مجھے تو کوئی یاد نہیں ہے نیکی۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، لا تظلم عندی بل لک عندنا حسنہ، ہمارے یہاں تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، ہمیں معلوم ہے۔ اللہ عز و جل بھولتا نہیں، اللہ عز و جل کے یہاں کوئی چیز چھوٹتی نہیں، اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز چھوٹتی بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی، وہ نیکی کیا ہوگی؟ ایک کاغذ ہوگا، چھوٹا سا ٹکڑا، جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ یہ حدیث ذخیرہ احادیث میں
حدیث البطاقہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ حدیث جو میں اب آپ کے سامنے لکھنے والا ہوں ذخیرہ احادیث میں حدیث البطاقہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ حدیث سنن ترمذی اور ابن ماجہ کی ہے۔ اس کے راوی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما۔ حدیث البطاقہ کہتے ہیں اس کو۔ تو اللہ عز و جل اس سے کہے گا کہ تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ تب ایک بطاقہ کھولا جائے گا۔ بطاقہ، بطاقہ کا اصل مطلب ہوتا ہے کارڈ، چھوٹا سا کارڈ، جیسے وزٹنگ کارڈ وغیرہ آپ کے ہوتے ہیں نا، تو اس کو بطاقہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ کا آئی کارڈ ہوتا ہے، پین کارڈ ہوتا ہے، بطاقہ۔ تو ایک چھوٹا سا بطاقہ ہوگا، وہ لایا جائے گا۔ وہ بندہ پریشان ہو جائے گا، کہے گا اللہ عز و جل کہاں یہ 99 اتنے بڑے بھاری بھرکم وسیع و عریض لمبے چوڑے رجسٹر، اور کہاں ایک چھوٹا سا یہ کارڈ، چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا۔ تو اللہ عز و جل کہے گا احضر وزنک، جہاں وزن ہو رہا ہے وہاں حاضر تو رہو، اسے دیکھو تو وہ دیکھے گا۔ تو آگے یہ ہوگا کہ ایک پلڑے میں 99 رجسٹر رکھے جائیں گے، اور دوسرے پلڑے میں وہ چھوٹا سا کارڈ، کاغذ جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا، وہ رکھا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فطاشت البطاقہ، لأنه لا يثقل مع اسم اللہ شیء۔ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک پلڑے میں 99 رجسٹر، بھاری بھرکم گناہوں سے بھرے ہوئے رجسٹر ہوں گے، اور دوسرے پلڑے میں صرف ایک چھوٹا سا کارڈ جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا، وہ رکھا جائے گا۔ فطاشت السجلات او طاشت البطاقہ، وہ بطاقہ جو کارڈ ہوگا اس کا پلڑا جھک جائے گا، اور جو 99 رجسٹر ہوں گے ان کا پلڑا اٹھ جائے گا۔ کیوں ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا اس لیے ہوگا کہ لا یثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ عز و جل کا نام ہے، اس نام کا مقابلہ پوری کائنات نہیں کر سکتی۔ ہم روزانہ 5 بار جو اللہ اکبر کہتے ہیں نا، جو ہم نے اللہ اکبر کہا، تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ عز و جل کا نام سب سے بڑا ہے، سب سے اونچا ہے، سب سے بلند ہے، سب سے بزرگ ہے، سب سے زیادہ بھاری ہے، اس کا کسی بھی طرح کا مقابلہ کرنا پوری کائنات کے بس کی بات نہیں۔ اب ہوگا یہ کہ جب بندہ حاضر ہوا، اپنا وزن اس کے سامنے، اس کے اعمال کے رجسٹر رکھے گئے، فطاشت السجلات، سارے کے سارے رجسٹر اڑ گئے، کسی کام کے نہ رہے، ہلکے ہو گئے، وہ پلڑا ہلکا ہو گیا، اور وہ رجحت البطاقہ، اور ہمارا جو چھوٹا سا ایک کارڈ تھا وہ بھاری ہو گیا، وہ پلڑا جھک گیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ لا یثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ عز و جل کے نام کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ بس ایک شرط ہے کہ بندے نے کیا نہ کیا ہو، شرک نہ کیا۔ اب یہاں تک الحمدللہ ہمارا جو چیپٹر تھا توحید کی فضیلت اور اس کے ذریعے گناہوں کی معافی کا بیان، یہ مکمل ہوا۔ حدیثیں جو 2 عام ہم نے آج دیکھی ہیں، ان میں سے پہلی حدیث کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے۔ اسے امام ابن حبان اور امام حاکم نے روایت کیا ہے، گرچہ امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے، بعض علماء نے اس کو صحیح کہا ہے، لیکن بعض محدثین کہتے ہیں کہ وہ حدیث ضعیف۔ تو ہم نے آپ سے کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں،
اس لیے کہ جو اصل ہمارا مسئلہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کو لے کر ہے، اور لا الہ الا اللہ کی فضیلت میں بالکل ویسی ہی دوسری حدیث ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ حدیث یہ ہے، اسے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اس میں حدیث البطاقہ جسے کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس آدمی کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، ایک چھوٹا سا کارڈ لا الہ الا اللہ کا ہوگا، تو وہ اپنے لا الہ الا اللہ کے اسی چھوٹے سے کارڈ کی وجہ سے نجات پا لے گا، لیکن بس ایک شرط ہے، اور وہ ہے کہ بندے کے 99 رجسٹر میں ایک جرم نہ ہو، اور وہ کون سا ہے؟ وہ شرک۔ بندے کے جو 99 رجسٹر ہیں، ایک جرم، ایک گناہ اس میں نہ ہو، اور وہ ہے شرک، پھر وہ اکبر ہو یا اصغر ہو، کسی بھی طرح کا شرک ہو، اس کی گندگی سے بندے نے اپنے آپ کو بچا کر رکھا ہوا ہو۔ جو دو حدیثیں آج ہم نے دیکھی ہیں، ان میں ایک بات تو یہ کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام والی روایت صحیح مانتے ہیں اگر، تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام بھی اللہ عز و جل کی وحی کے بغیر اپنے سے کسی بھی چیز کی فضیلت نہیں جانتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے کہا کوئی ایسی دعا جو تیرے دوسرے بندے نہ پڑھتے ہو تو مجھے خصوصیت سے سکھا دے، تو اللہ عز و جل نے کہا موسیٰ یہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں سارے آسمان، ساتوں آسمان، آسمانوں کی آبادیاں اللہ کے علاوہ، اور ساتوں زمینیں، یہ سب کی سب دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائیں تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا، بوجھل ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام بگرچہ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی ہوں، جلیل القدر، اولو العزم، اس کے باوجود جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی، وہ اپنی طرف سے کسی بھی کام کی فضیلت نہیں جان سکتے تھے، اس لیے کہ اللہ عز و جل کا جو علم غیب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی مخلوق کو نہیں دیا، اتنا ہی بتاتا ہے جتنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے پاس بھی جب تک وحی نہیں آتی وہ خود سے کسی چیز کو جان نہیں سکتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو لا الہ الا اللہ کی فضیلت بتائی، اور یہی کلمہ توحید، اور یہی کلمہ توحید ہے، یہی وہ کلمہ ہے کہ جو ہم سے پہلی امتوں کو بھی دیا گیا، اور یہی وہ کلمہ ہے جو اللہ عز و جل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے ہم کو دیا ہے۔ یہی کلمہ راہ نجات ہے، اور یہی کلمہ سفینہ نجات، یہی کلمہ راہ نجات ہے، اور یہی کلمہ سفینہ نجات۔ کلمہ نجات آپ کا لا الہ الا اللہ ہے، اور سفینہ نجات آپ کا لا الہ الا اللہ ہے۔ بہت سی باتیں جو آج کی دونوں حدیثوں سے ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے یہاں قیامت کے دن اعمال کا وزن ہو۔ اللہ عز و جل کے یہاں قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا۔ اللہ خود فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ تو اللہ عز و جل کے یہاں وزن ہوگا۔ اب وزن کے تعلق سے علماء کرام رحمہم اللہ صاف صاف کہتے ہیں کہ وزن تین چیزوں کا ہوگا۔ ایک تو بندے کا خود، بندے کا خود، اس بندے کا بھی وزن ہوگا۔ دوسرا اس کے جو اعمال جو بھی اس نے کیے ان کا وزن ہوگا، اور تیسرا اس کے جو رجسٹر ہیں، جیسے کہ حدیث ہمارے سامنے ہے، ہمارے اعمال اور اقوال، عبادتیں، جو کچھ بھی ہم نے کیا، جو جن رجسٹروں میں لکھا جاتا ہے ان رجسٹروں کا بھی وزن ہوگا۔ تو اللہ عز و جل کے یہاں والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ اللہ عز و جل کے یہاں قیامت کے دن وزن کا ہونا برحق ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ اللہ عز و جل نے قیامت کے دن بھی انصاف کے لیے ترازو قائم کر رکھی۔ اللہ عز و جل کے یہاں ہر کام کا، آپ کے ہر قول کا، خود آپ کا بھی وزن ہونے والا ہے۔
لہٰذا چاہیے یہ کہ انسان جب میرا بھی وزن ہوگا تو میں اپنا وزن 50 کلو سے 150 کلو کیوں نہ کر لوں، یہی نا نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک جگہ صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈالا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک درخت پر ایک ضرورت سے چڑھے۔ باریک باریک پنڈلیاں تھیں، دوسرے صحابہ کرام کے مقابلے میں یہ دبلے پتلے چھوٹے سے تھے، پنڈلیاں باریک باریک تھیں، تو باریک باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کچھ کو ہنسی آ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مما تضحکون واللہ انہما اثقل عند اللہ من جبل احد۔ ہنسی کس بات کی؟ اللہ کی قسم عبداللہ بن مسعود کی یہ پنڈلیاں اللہ عز و جل کے یہاں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہے۔ تو یہ جو جسم ہے اللہ عز و جل کے اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ آدمی کی ویلیو، آدمی کی اہمیت اس کے ایمان اور کفر کے اعتبار سے طے ہوتی ہے۔ آپ کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اللہ عز و جل کے یہاں آپ کا وزن اتنا زیادہ بڑھے گا، اور ایمان جتنا کم ہوگا اتنا ہی وزن اللہ عز و جل کے یہاں گھٹے گا۔ تو ہم جو اپنی باڈی بنانے کی فکر کرتے ہیں، 6 پیک چاہیے، 12 پیک چاہیے، کتنے پیک چاہیے، وہ تو بنائیں، اچھی بات ہونا چاہیے، لیکن اصل اپنا جسم جو بنائیں وہ اپنے ایمان، اپنے عمل، اپنے عقیدے کے ذریعے بنائیں۔ ہمارا جو جسم بنے اللہ عز و جل کے 6 پیک کا وزن نہیں ہوگا۔ اللہ عز و جل کی ہمارا جو وزن ہوگا وہ ہمارے ایمان کے اعتبار سے، ہمارے علم اور ہمارے عمل کے اعتبار سے وزن ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنا جسم اپنے عقیدے، اپنے ایمان اور اپنے عمل کے ذریعے مضبوط کریں۔ ضروری ہے کہ ہمارا جسم جو بھاری بھرکم ہو ہمارے ایمان کے، ہمارے عقیدے کے، ہمارے عمل کے ذریعے بھاری بھرکم ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمارا بھی وزن ہونے والا ہے۔ اور دوسری چیز، ہمارے اعمال اور اقوال جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، ان سب کا بھی وزن ہونے والا ہے۔ اور تیسری چیز، یہ ہمارے اعمال، ہماری حرکتیں اچھی ہیں بری جو بھی، وہ سارے کے سارے لکھے جا رہے ہیں الگ الگ رجسٹر میں، ان سب کا بھی وزن ہونے والا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اس وزن پر کو بڑھانے کی، نیکیوں کا پلڑا بڑھانے کی کوشش کریں۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی اس میں یہ ہے کہ اللہ عز و جل اس بندے سے کہے گا جہاں تمہارے اعمال کا وزن ہو رہا ہے خود حاضر رہو، احضر وزنک، جہاں تمہارے اعمال کا وزن ہو رہا ہے وہاں خود حاضر رہو، اپنے اعمال کا وزن خود دیکھو۔ یعنی پھر آ کر ہمارے پاس شکایت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اس کے بعد یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل اپنے بندوں سے بات کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بات کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، تم میں سے ہر شخص سے اس کا رب یعنی اللہ عز و جل بات کرے گا۔ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر، کوئی بات ادھر سے ادھر کرنے والا، ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ اب آپ پوچھیں گے کس زبان میں بات کرے گا؟ جو زبان اللہ عز و جل نے مجھے سکھائی ہے وہاں سکھائے گا، اس زبان میں اللہ تعالیٰ بات کرے گا۔ یہ کوئی ایسا سوال نہیں کہ جس کے لیے آپ کو پریشان ہونا پڑے، بس یہ عقیدہ رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے انشاءاللہ بات کرنے والا ہے۔ اس کے بعد جو ان حدیثوں سے ہماری سمجھ میں بات آئی وہ یہ کہ کائنات کی کوئی بھی چیز ہو اس کا وزن ممکن ہے۔ کائنات کی کوئی بھی چیز ہو، آپ کو نظر آتی ہے تو بھی وزن ممکن ہے، آپ کو نظر نہیں آتی تو بھی اس کا وزن ممکن ہے۔ اللہ عز و جل نے کیا فرمایا؟ یہ 7 آسمان، ان کی آبادیاں، جو کچھ ان میں ہے، ان سب کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ ممکن ہے۔ اور یہ بھی سمجھ میں آیا کہ قیامت کے دن جس ترازو میں انسان کے اعمال تولے جائیں گے وہ ترازو بہت زیادہ بڑا ہوگا۔ اتنی چیزیں آنے کے لیے چاہیے نا ترازو کا پلڑا بڑا، 99 رجسٹر جو ہیں وہ ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، تو سوچیے آپ کہ وہ پلڑا کتنا زیادہ بھاری ہوگا۔ ایک اور بات جو ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ بندہ جس نے اپنے 99 رجسٹر دیکھے تو اللہ سے کہا اللہ
کہاں یہ 99 رجسٹر جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور کہاں یہ ایک چھوٹا سا کارڈ جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے۔ ان دونوں کے درمیان تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، کوئی موازنہ ہی نہیں، کسی بھی طرح سے ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ لیکن اللہ عز و جل نے کیا کہا کہ نہیں، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو انسان ایک چھوٹی سی نیکی بھی اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے تو اسے حقیر نہ سمجھے۔ بہت ممکن ہے کہ اس کی وہ چھوٹی سی نیکی اس کے بڑے بڑے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے۔ مثال کے طور پر 2 حدیثیں، دونوں متفق علیہ سے بخاری اور مسلم کی روایتوں میں سے ہیں۔ ایک گناہگار شخص تھا، راستے سے جا رہا تھا۔ راستے میں ایک کانٹے دار ٹہنی تھی جس سے لوگوں کو آتے جاتے ہوئے تکلیف ہو سکتی تھی۔ تو اس نے سوچا کہ میں اسے ہٹا دیتا ہوں، لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس نے وہ ٹہنی ہٹا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، اللہ نے اس کام کی قدردانی کی۔ شکر، شکر کرنا، تو اللہ عز و جل شکر کرے، یعنی اللہ عز و جل اس کے کام کی قدردانی کرے۔ اللہ عز و جل نے اس کے کام کی قدردانی کی اور اسے بخش دیا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں تو یہ الفاظ ہیں کہ میں نے جنت میں اسے مزے کرتے ہوئے دیکھا۔ کیا کام کیا تھا اس نے؟ کوئی بہت بڑا کام نہیں تھا۔ ہم بھی راستے سے جاتے ہیں، راستے میں کیلے کا چھلکا ہوتا ہے، اینٹ ہوتی ہے، پتھر ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، ہم دیکھ کر گزر جاتے ہیں۔ ایسا مت کیجیے۔ وہ ہو سکتا ہے وہ چھوٹی سی چیز آپ کی نجات کا، آپ کی مغفرت کا، اللہ عز و جل کی رحمت آپ کو مل جائے، اس کا وہ سبب بن سکتی ہے۔ جیسے کہ یہاں بھی اس بندے نے صرف لا الہ الا اللہ کہا تھا، اور اسے وہ حقیر سمجھتا تھا کہ 99 رجسٹر جو گناہوں کے ان کے مقابلے میں اس ایک کلمے کی کیا حیثیت ہوگی۔ لیکن اللہ عز و جل نے ثابت کیا کہ اس کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا میں اور آپ کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں اور کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں۔ دونوں ہی، گناہ اگر ہم چھوٹا سمجھتے ہیں تو حقیر ہوتا ہے، گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور نیکی کو اگر چھوٹا سمجھتے ہیں تو نہیں کرتے۔ ہم کو بڑی نیکیاں چاہیے، ہم کو بڑی نیکیاں چاہیے۔ دوسری حدیث، یہ بھی متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک گناہگار شخص تھا۔ بعض روایات میں عورت کا بھی تذکرہ۔ ایک گناہگار شخص تھا، وہ کہیں چلا جا رہا تھا، راستے میں اسے پیاس لگی، پیاس شدید سے شدید تر ہوتی گئی۔ اس کے پاس پانی نہیں تھا، وہاں اس زمانے میں ہوٹل یہ سب چیزیں بھی نہیں تھیں، ڈھابے کچھ نہیں تھا۔ اب وہ پریشان ہوا، اسے ڈھونڈا، کافی ڈھونڈنے کے بعد اسے ایک کنواں ملا، لیکن کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ مجبوراً وہ کنویں میں اترا، جی بھر کر پانی پیا، سیراب ہو گئی طبیعت، واپس اوپر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت سے زبان نکالے وہاں کی گیلی مٹی چاٹ رہا۔ اس کے دل میں رحم آ گیا، اس نے سوچا کہ جس طرح سے پیاس کی شدت سے میں بے چین تھا، پریشان تھا، اسی طرح اللہ کی یہ بے زبان مخلوق بھی پیاس کی شدت سے پریشان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کتا اتنا پیاسا تھا کادا یقتلہ العطش، پیاس سے وہ مرنے کے قریب تھا۔ اس کے دل میں رحم آ گیا، وہ دوبارہ سے کنویں میں اترا۔ اگر پرانے کنویں میں آپ نے دیکھے ہوں گے تو پرانے کنویں میں اترنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ دوبارہ سے کنویں میں اترا، چمڑے کے موزے جو ہوتے تھے اس زمانے میں، آج بھی ہوتے ہیں، اس نے اتارا، اس میں پانی بھرا، منہ میں پکڑا اور چڑھ کر اوپر کنویں کے باہر آیا، کتے کو پانی پلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بخش دیا۔ دیکھیے نیکی تھی، چھوٹی سی نیکی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا هَلْ لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ أَجْرٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان جانوروں کے ساتھ بھی اگر ہم کچھ خیر کریں تو اجر ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل کبد ذات رطبۃ حراء اجر، ہر جاندار، کوئی بھی جاندار
اگر آپ اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اور یہ دو حدیثیں جو ہمارے سامنے ہیں، ان سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کبھی بھی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں۔ بہت سی دفعہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نیکی جسے ہم حقیر سمجھ کر چھوڑ دیں، وہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی تھی۔ اسی طرح کسی بھی گناہ کو، چاہے ہم کتنے ہی طیش میں ہوں، کچھ بھی ہو، کسی بھی گناہ کو حقیر نہ سمجھیں۔ اس سلسلے میں بھی روایت آپ کو معلوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا جسے ایک بلی نوچ رہی تھی، کھسوٹ رہی تھی، پنجے مار کر اس کا چہرہ، اس کا سینہ زخمی کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ ایک عورت ہے جس نے ایک بلی پالی ہوئی تھی۔ ایک بار اسے کسی وجہ سے بلی پر غصہ آ گیا، ہو سکتا ہے بلی نے دودھ گرا دیا ہوگا، ہو سکتا ہے بلی نے کچھ اس کا نقصان کر دیا، کچھ بھی ہوا، غصہ آ گیا۔ غصہ اتنا شدید ہوا کہ اس نے اس بلی کو باندھ دیا۔ اب نہ اسے چھوڑا کہ وہ اپنا انتظام خود کرتی کھانے پینے کا، یا خود اس کے کھانے پینے کو اس عورت نے انتظام کیا، حتیٰ کہ ماتت جوعاً، بلی بھوک سے، پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ جہنم میں گئی۔ تو اصل یہ ہے کہ ہم کسی بھی نیکی کو، اور اگر خاص طور پر وہ نیکی ایمان سے، توحید سے متعلق ہو، تو ہرگز بھی اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور گناہ اگر وہ شرک یا شرک جیسی کسی چیز سے متعلق ہو تو اسے بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ توحید کے ساتھ کی گئی کوئی چھوٹی سی نیکی بھی اللہ عز و جل آپ کی قبول کرتا ہے اور آپ کے لیے اسے ذریعہ نجات بناتا ہے۔ اور کفر کے ساتھ کیے گئے بڑے بڑے اعمال، شرک کے ساتھ کی گئی بڑی بڑی عبادتیں اللہ عز و جل کی یہاں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، بڑے بڑے اعمال بھی اگر آدمی نے کیے ہوں، لیکن شرک کے ساتھ، شرک کی آمیزش کے ساتھ، شرک کی ملاوٹ کے ساتھ، تو پھر اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ بہت سے اعمال لے کر ہمارے پاس آئیں گے، مگر ہم انہیں بکھرا ہوا ہواؤں میں، جب آندھی آتی ہے تو آپ نے دیکھا کیسے کچرا اڑتا پھرتا ہے، تو ویسا ہی کچرا اڑتا ہوا گرد و غبار ہم ان کے اعمال، ان کی نیکیوں کو بنا دیں گے۔ تو یہ دو حدیثیں جو آج ہمارے سامنے آئیں، ان دونوں میں ہمیں بہت سے پیغام ملے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ انبیاء کو بھی خود سے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تھا۔ دوسرا علم یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت اللہ کے نام کی وجہ سے ہے اور توحید کی وجہ سے ہے۔ لا الہ الا اللہ کی فضیلت اللہ کے نام کی وجہ سے ہے، کیونکہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ لا یثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ عز و جل کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ تو یہاں نام کا تذکرہ ہے، تو اگر اللہ عز و جل کے نام میں اتنی برکت ہے تو سوچیے اگر آپ نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا، اس کے معنی پر غور کیا، یقین رکھا، یقین کے ساتھ آپ نے اس کے جو بھی تقاضے تھے آپ نے ان پر عمل کیا، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی، تو سوچئے کہ اللہ عز و جل کی یہاں آپ کے لیے کتنا زیادہ خیر ہوگا کہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا ریکارڈ ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، انسان جو بھی بات کرتا ہے نا تو یہ نہ سمجھے کہ بس میں نے کہا کسی نے نہیں سنا، جی سنا کسی نے، صرف سنا نہیں، اس کو لکھا بھی کسی نے۔ ہم جو بھی کرتے ہیں تو اللہ عز و جل کے متعین فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کندھوں پر نہیں بیٹھے رہتے۔ ایک غلط سمجھ ہے لوگوں کے درمیان کہ فرشتے کندھوں پر ہوتے ہیں، جی نہیں، ایسا کچھ نہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لدئی ہے، اس کے پاس، تو فرشتے ہمارے کندھوں پر نہیں ہوتے بلکہ وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب ہم جو بھی کرتے ہیں چونکہ وہ اللہ کے پاس نوٹ کیا جاتا ہے، اسے ریکارڈ رکھا جاتا ہے، تو بہت ضروری ہے کہ ہم کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچیں، کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمارے سامنے جو رجسٹر لایا جائے اس کو دیکھ کر شرمندگی۔ قیامت کے دن ہمارے سامنے اللہ محفوظ رکھے ایسا نہ ہو کہ کوئی رجسٹر لایا جائے جس میں ہمارے وہ اعمال، وہ حرکتیں درج ہوں کہ جن کو دیکھ کر ہم کو اللہ کے سامنے شرمندگی ہو۔ تو یاد رکھیے
بہت سی دفعہ کوئی ہم کو نہیں دیکھتا لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اور اللہ کے وہ فرشتے جو ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں اور وہ سب کا سب ریکارڈ کرتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ان رجسٹر کو جو بھرے جا رہے ہیں نیکیوں سے بھریں، اچھے اقوال اچھی باتوں سے بھریں، اللہ کے ذکر، اللہ کے لیے دعائیں، اللہ عز و جل کے کلام سے بھریں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادات سے جو بھی عبادت کی قسمیں ہیں ان عبادتوں سے ہم ان کو بھریں۔ اور اگلی بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جتنے بھی آسمان ہیں، جتنی بھی زمینیں ہیں، ان تمام کا وزن ممکن ہے، اور ان کی تعداد ہم کو معلوم ہوئی کہ آسمان 7 ہیں، اسی طرح زمینیں بھی 7 ہیں۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو عدد 7 آسمان 7 زمینیں تو بالکل جیسے عدد سیم ہے اسی طرح ان کی ہر چیز سیم ہو، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ آسمان 7 ہیں، ان میں بہت زیادہ فاصلہ ہے، جتنا فاصلہ زمین سے آسمان تک ہے اتنا ہی فاصلہ ہر 2 آسمانوں کے بیچ میں۔ لیکن رہا مسئلہ زمین کا، تو ضروری نہیں ہے کہ 7 زمینیں ایسی ہی ہوں، وہ زمین کی 7 پرتیں بھی ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ ایسا ہی۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب اللہ عز و جل نے فرمایا لو ان السماوات السبع غیری وعامرہن، 7 آسمان اور ان کی آبادیاں، تو معلوم ہوا کہ ان میں اللہ عز و جل نے بہت سے فرشتوں کو رکھا ہے، اور معلوم نہیں اللہ عز و جل کیسی کیسی کون کون سی مخلوق ہوگی۔ اسی طرح زمینیں بھی 7 ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہر چیز سیم ہو، عدد 7 ہے، بقیہ کیا کیفیت ہے ضروری نہیں کہ ہر چیز کا علم اللہ عز و جل ہم کو دے۔ جتنے کا علم ضروری ہے اللہ عز و جل نے ہم کو وہ بذات خود یا پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دیا ہے۔ اس کے بعد ہماری سمجھ میں یہ بھی بات آئی کہ ہر انسان اپنے وزن کے وقت وہاں حاضر ہوگا، اس کی غیر موجودگی میں وزن نہیں کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل اس کے سامنے اس کے سارے رجسٹر رکھے گا، پوچھے گا اس کو دیکھو، اس کو پڑھو، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا یہ نامہ اعمال یہ رجسٹر خود پڑھو اور تم ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ہر انسان اپنا نامہ اعمال خود پڑھے گا، خود دیکھے گا، اور جب ان کا وزن کیا جائے گا تو خود وہاں پر موجود ہوگا۔ اور سب سے اہم ترین بات جو ہماری سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ اللہ کا نام سب سے بڑا ہے، اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، لہٰذا ہم جئیں، ہم مریں، ہم سوئیں، ہم جاگیں، ہم چلیں، ہم گھر میں رہیں، گھر سے باہر رہیں، تو ہمیشہ ہماری زبان پر اللہ کا نام رہنا چاہیے۔ اور سب سے افضل ذکر، سب سے افضل دعا، سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہاں ایک بات اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں کہا جاتا۔ جب ذکر کیا جاتا ہے تو صرف لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہیں کہا جاتا، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ ہے، یہ ذکر نہیں، ذکر اللہ کا ہوتا ہے، ذکر صرف کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے۔ اسی لیے جتنی بھی حدیثیں آپ پڑھیں گے ان میں صرف لا الہ الا اللہ کا تذکرہ ہی آپ کو ملے گا، تو ذکر صرف اللہ کا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بھی آپ کو یاد، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو بتایا ہے اس طرح کا درود پڑھا جاتا ہے۔ بقیہ جو ذکر ہے وہ ذکر صرف لا الہ الا اللہ ہے، اور ذکر صرف اللہ کا ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہوتا۔ ہاں، ایمان لاتے وقت بندہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنے ایمان کی تجدید کے وقت ہم کہیں گے، ایمان کی تجدید کی جہاں تک بات ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جب بات ہے ذکر کی تو ہم لا الہ الا اللہ کہیں گے، اس کے ساتھ محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے۔ جیسے کہ ہم نمازوں کے بعد بھی جو اذکار کرتے ہیں، مثلا تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، ایک اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک اور سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔
تو ذکر صرف اللہ کا ہوتا ہے، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوتا، لہٰذا سب سے افضل ذکر صرف لا الہ الا اللہ ہے، اتنا ہی کہیے۔ جب بات آتی ہے شہادتین کی تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے گا، لیکن جہاں شہادتین کی بات نہیں ہوگی وہاں صرف اللہ عز و جل کا ذکر کیا جائے گا۔ یہ کچھ باتیں تھیں، ان پر الحمدللہ ہمارا تیسرا درس باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب، توحید کی فضیلت اور توحید کے ذریعے گناہوں کی معافی اور مغفرت کا بیان الحمدللہ مکمل ہوا۔ آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ کیا صرف یعنی ہم پورا ذکر نہ کریں، جیسے لا الہ الا اللہ نہ کہیں، اللہ اکبر نہ کہیں، الحمدللہ نہ کہیں، سبحان اللہ نہ کہیں، صرف اللہ کہیں، تو کیا اس پر ثواب ملے گا؟ لأنه لا يثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف اللہ کا نام بھی اللہ کا ذکر ہے، اور انشاءاللہ صرف اللہ کوئی کہتا ہے تو اس پر بھی اس کو اجر ملے گا۔ اگر کوئی بندہ صرف اللہ بھی کہتا ہے تو اس پر بھی انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا، گرچہ وہ سبحان اللہ نہ کہے، الحمدللہ نہ کہے، لا الہ الا اللہ پورا نہ پڑھے، اور جو بھی اللہ اکبر وغیرہ ہے، صرف اللہ اگر کہتا ہے تو اس کو ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ لیکن رہا مسئلہ ذکر کا، تو ذکر وہی کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، یعنی اللہ کے آگے یا پیچھے، جیسے لا الہ الا اللہ اللہ سے پہلے ہو گیا، اللہ اکبر اللہ کے بعد ہوا، سبحان اللہ الحمدللہ، تو اس طرح جو شریعت نے ہم کو سکھایا ہے وہی ذکر کرنا چاہیے، وہی اصل ہے۔ یعنی آپ صرف اللہ 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 کہنے کی بجائے کیا کہیں؟ سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، لا الہ الا اللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہیں، یہ کریں تو یہ اصل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی سکھایا ہے۔ لیکن صرف یہ کہنا، اللہ کہنا، تو کیا اس پر اجر ملے گا؟ جی انشاءاللہ اس پر اجر ضرور ملے گا، مگر ایک بات دھیان میں رکھیے، اور وہ یہ کہ اللہ ہدایت دے کچھ لوگوں کو، انہوں نے پہلے تو اللہ 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 کہنا شروع کیا، پھر تھوڑا بھاری ہوا تو ہو پر چلے گئے، تو اس سے بچنے کے لیے یہی بہتر ہے نا؟ تو ہا ہو سے بہتر یہی ہے کہ آپ اللہ اکبر کہیے، سبحان اللہ کہیے، الحمدللہ کہیے، لا الہ الا اللہ کہیے، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے، یہ پڑھنا اصل ہے، یہی شریعت سے ثابت ہے۔ ہاں اللہ کہیں گے آپ کو اجر ملے گا، مگر چونکہ وہ صوفیہ نے سارا معاملہ خراب کر رکھا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اسی کی پابندی کریں جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے، واللہ اعلم۔ سوال یہ ہے کہ بہت سی دفعہ ہم مسجدوں کی دیواروں پر، کبھی اندر کبھی باہر، محراب میں خاص طور پر ایک طرف اللہ عز و جل کا نام اسم جلالہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں، اور بالکل بائیں طرف اسی کے سامنے محمد دیکھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ آپ یا تو کچھ نہ لکھیں، یا تو دونوں طرف، چاروں طرف جتنا بھی لکھنا ہے آپ کو صرف اللہ لکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ نہ لکھیں، اور اگر لکھنا ہی ہے تو کہیں اور لکھیں، بالکل سامنے سامنے لکھنا تو غلط ہے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور انہوں نے کہا ما شاء اللہ و شئتا، جو اللہ چاہیں اور جو آپ چاہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، ند یعنی برابر، تم نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، دیکھیں وحدہ کہنا ضروری نہیں تھا، لیکن وہاں پر چونکہ شرک کی بو آ رہی تھی نا، لہذا کہا وحدہ، ما شاء اللہ وحدہ کہو، یعنی جو اللہ اکیلا اللہ چاہے، ساری مشیتیں اللہ کی مشیت پر ڈیپینڈ ہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ اور ایک حدیث میں کہ آپ نے فرمایا یہ کہو ما شاء اللہ ثم شئت، اصل تو اللہ جو چاہے وہی ہوگا، اور پھر جو آپ چاہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ اگر ہم کہیں ایسا دیکھیں تو اس کو ہم ختم کریں، ختم کرنا ہمارے بس میں نہ ہو تو جو بھی وہاں عقل مند سمجھدار لوگ ہوں ان کو یہ بتائیں کہ یہ تو گویا ایک دوسرے کے سامنے سامنے کر دینا ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اللہ کے برابر کی جگہ دینا ہوا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم،
نصارہ نے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اتنی زیادتی کی کہ کہاں ان کو پہنچا دیا، تم ایسا میرے ساتھ نہ کرنا، انما انا عبد، میں تو بس ایک بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسول، لہٰذا ہم کہیں بھی ایسا دیکھتے ہیں تو ہم اس کو جس طرح سے ممکن ہو، پاسبل ہو، فتنے کا اندیشہ نہ ہو، آپ سمجھانے کی یا مٹانے کی کوشش کریں۔ واللہ اعلم۔ سوال یہ ہے کہ کیا ذکر متعینہ تعداد میں کیا جا سکتا ہے؟ تو شریعت نے اگر کوئی تعداد بتائی ہے تو بے شک اس تعداد کی پابندی کی جائے گی۔ مثلا نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 33 بار 33 بار 33 بار 34 بار، یہ تو ثابت ہے نا، تو تعداد ہوئی۔ یا پھر 25 بار 25 بار 25 بار 25 بار، وہ بھی ثابت ہے۔ یا پھر 33 33 33 33 33 33 اور 1، ایسے یہ الگ الگ تعداد ثابت ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ کلمہ صبح 10 بار پڑھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کی 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو شام میں 10 بار پڑھتا ہے تو اس کو یہی ملتا ہے۔ جو دن میں 100 بار پڑھتا ہے تو اس کو کئی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، دن بھر میں اس سے بڑا افضل عمل کسی نے نہیں کیا۔ اسی طرح جو بھی سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بالکل ثابت ہے، یہ بالکل ثابت ہے۔ اسی طرح جب آپ صبح کریں یا شام کریں تو 3 بار آخری کے تینوں کل پڑھ لیں۔ لیکن اس سے زیادہ تعداد کہ 1,00,000 بار آپ کو اللہ اکبر پڑھنا ہے، اور اس کے پہلے 11 بار درود شریف اور 11 بار پھر آخر میں درود شریف اور 3 بار بسم اللہ، تو یہ سب ثابت نہیں ہے۔ پھر 11 والا کوئی تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ خاص طور پر درود کو لے کر آپ نے سنا ہوگا، کہیں پڑھا ہوگا کہ کسی بابا نے کوئی عمل بتایا، اس عمل کو آپ کو کرنا ہے، پہلے 11 بار درود شریف پڑھیے، پھر 1,00,000 بار وہ پڑھیے، پھر 11 بار درود، تو یہ سب بدعت و خرافات۔ شریعت نے زیادہ میں زیادہ، واللہ عالم، میرا علم جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، زیادہ میں زیادہ کسی چیز کی تعداد بتائیے تو وہ 100، زیادہ میں زیادہ کسی چیز کی تعداد بتائیے تو وہ 100 ہے۔ اب اس کو 1,00,000 تک لے کے جانا اور 2,00,000 تک لے کر جانا، یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی بھی بندہ آپ کے سامنے اس طرح کی کوئی کتاب لاتا ہے کہ کسی بابا نے لکھا ہے، کسی عالم صاحب نے، امام صاحب نے کہا ہے، تو صاف سمجھ لیجئے یہ اصول میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ صحیح نہیں۔ اور رہا مسئلہ درود کا، تو درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم کو پڑھنا ہے، اس کی بھی تعداد، صبح اگر کوئی 10 بار پڑھتا ہے، شام میں، صبح سے مراد فجر بعد، شام یعنی عصر بعد کوئی پڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس کو ملے گی۔ لیکن یہ 10 بار کا ہی ہے، اب اس کو آپ 11 بار کریں اور 21 بار کریں اور 31 بار کریں اور 101 بار کریں تو یہ سب بدعات ہیں، ان کا کوئی ثبوت واللہ عالم نہیں۔ سوال ہے کہ اللہ عز و جل کا نام ناپاکی کی حالت میں لے سکتے ہیں یا نہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور بالکل اسی طرح کی روایت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما، دونوں صحابہ کرام سے۔ تو میں آپ کے سامنے ابو ہریرہ والی روایت رکھتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار حالت جنابت میں تھا، یہی پوچھ رہے نا، حالت جنابت میں تھا۔ اب میں گھر سے باہر نکلا، پانی لانے نکلے ہوں گے، کسی کام سے نکلا میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے۔ تو آپ یہ بتائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے تو دونوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا کہ نہیں کیا؟ واضح نہ ہو تو ایسا نہیں ہوا ہوگا، میرے اور آپ کی طرح تھوڑی تھے وہ آنکھیں بند کر کے نکل جاؤ، ایسا نہیں تھا نا، سلام تو کیا ہوگا نا۔ تو سلام سے بڑا ذکر کیا لائیں گے آپ؟ ملاقات ہو تو اس سے بڑا ذکر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ السلام علیکم، سلام اللہ کا نام ہے نا، سلام اللہ کا نام ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پاکیزہ انسان کہاں ڈھونڈو گے، ہے نا؟ کہتے ہیں کہ تھوڑا آگے جانے کے بعد میں نے موقع دیکھا اور چپ چاپ سے کھسک گیا۔ پھر اس کے بعد میں گیا، میں نہایا اور واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے مجھے اباہر، ابو ہریرہ سے اباہر پیار سے بولتے ہیں نا، تو آپ نے فرمایا اباہر کہاں، کدھر چلے گئے تھے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنوبی تھا، حالت جنابت میں تھا، نہانا ضروری تھا، تو میں چپ چاپ، مجھے آپ کو بولنا اچھا نہیں لگا، چپ چاپ میں چلا گیا، نہا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو آپ نے فرمایا اباہر الا تعلم ان المؤمن لا ينجس، ابو ہریرہ تم کو نہیں معلوم، ابو ہریرہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ایک مومن نجس نہیں ہوتا؟ کیونکہ اللہ فرماتا انما المشرکون نجس، وہ پلید ہے،
ایک مومن مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا نیک بندہ وہ نجس نہیں ہوتا. تو ان المؤمن لا ينجس، مومن نجس نہیں ہوتا. اب یہ آپ بولیے کتنی ساری باتیں ہوئی، اس میں اللہ کا ذکر کئی بار آیا ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر ایک آدمی جنوبی حالت جنابت میں ہے، وہ قضاء حاجت کے لیے جائے گا، تو جانے سے پہلے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا نا. جب باہر آئے گا تو غفرانہ کا پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ اچھا، حالت جنابت میں کھانا پینا بھی تو ہو سکتا ہے. یہ چلیے کھانا پینا نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، وضو تو کرے گا نا نہانے کے لیے، تو وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ جی. تو جنابت یہ اللہ کے ذکر کو مانع، روکنے والی نہیں. آدمی اگر حالت جنابت میں ہو یا عورت بھی اگر پیریڈ میں ہو مثلا، کیونکہ جنابت کا معاملہ ہلکا ہے پیریڈ کے مقابلے میں، تو یہ چیزیں اللہ کے ذکر کو روکنے والی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. ٹھیک. سوال آپ کا ایسا اگر ہوتا کہ حالت جنابت میں تلاوت کلام پاک کی جا سکتی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے نا، حالت جنابت میں آپ کلام پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کا جواب ہے واللہ عالم نہیں. اس کا جواب ہے نہیں، واللہ عالم. یعنی اگر آدمی حالت جنابت میں ہے تو وہ کیا نہیں کر سکتا؟ قرآن کریم کی تلاوت میں بول رہا ہوں، دھیان رکھنا، میں دعا نہیں بول رہا ہوں، دعا تو وہ کرے گا، ذکر نہیں بول رہا ہوں، چاہے پھر وہ دعا قرآن کی ہو یا حدیث کی ہو، وہ ذکر قرآن کا ہو یا حدیث کا ہو، ذکر سے میں منع نہیں کر رہا. کس چیز سے؟ تلاوت. جب آدمی حالت جنابت میں ہو تو وہ تلاوت کلام پاک نہیں کر سکتا بس، باقی وہ ذکر کر سکتا ہے، وہ دعا کر سکتا ہے، واللہ اعلم. اور اسی سے ریلیٹڈ عورت اگر حالت حیض میں ہے مخصوص یا نفاس میں ہے تو وہ تو تلاوت بھی کر سکتی ہے، کیونکہ جنابت ایسی ایک چیز ہے جسے ہم فوراً ختم کر سکتے ہیں اور جو ہمارے اختیار سے ہوتی ہے. سمجھتے ہوں گے آپ لوگ، جنابت ہمارے اختیار سے ہوتی ہے اور ہم اس کو فوراً کے فوراً ختم بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو عورتوں کا معاملہ ہے حیض والا، تو وہ ان کی اختیار سے تو آتا نہیں اور وہ اپنے اختیار سے اس کو ختم بھی نہیں کر سکتی. اور تیسری بات یہ کہ اس کا پیریڈ بھی لمبا ہوتا ہے. اگر حیض ہے تو 5 دن 6 دن 7 دن بھی جاتا ہے، اور اگر نفاس ہے تب تو 1.5 مہینہ چلا گیا نا، اس میں طویل ہو گیا. تو حالت حیض میں عورت واللہ عالم قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتی ہے، لیکن قرآن کو چھوئے گی نہیں، بس اتنا. وہ حافظہ ہے تو بے شک وہ اگر 1.5 مہینے تک وہ قرآن پڑھے گی نہیں تب تو بھول جائے گی نا. تو اگر وہ حافظہ ہے یا اس کے علاوہ بھی وہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتی ہے تو قرآن کو چھوئے بغیر مثلا موبائل میں یا کوئی اور اس کو ورق پلٹ کر دے، یا وہ یاد ہے اس کو تو ویسے تو وہ پڑھ سکتی ہے، واللہ عالم. لیکن حالت جنابت میں مرد ہو یا عورت نہیں پڑھ سکتا، واللہ عالم. سوال ہے کہ سورہ واقعہ کی یہ آیت ہے 27ویں پارے کی، لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، کہ انہ لقرآن کریم، ایسی ہے نا، فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یہ جو آپ کے ہاتھوں میں یہ قرآن کریم ہے، یہ محفوظ کتاب لوح محفوظ میں ہے، اور اس کا ایسا معاملہ ہے کہ اسے صرف مطہر پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں. اب اس کی تفسیر کو لے کر اللہ عالم علماء اور مفسرین کی بہت سے اقوال ہیں. اس طرح کی جو چل رہا ہے ٹاپک، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب بات لوح محفوظ کی ہے تو فرشتے ہی ہوں گے. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. تو اگر آپ یہ ساری آیتیں اکٹھا کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ اس سے مراد کون ہے؟ فرشتے. یہ کلیئر ہے نا. تو جن علماء نے کہا اس سے مراد فرشتے ہیں تو مسئلہ ہی نہیں رہا، اور جن علماء نے کہا کہ نہیں یہ ہمارے لیے بھی ہے، تو ان علماء کے بھی اب 2 اقوال ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ مستحب ہے، اور وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ حالت وضو میں ہو یہ مستحب ہے، ہر اعتبار سے طاہر ہو تو بہت اچھی بات ہے. اچھا، لیکن یہ ہے کہ کیا اس آیت کو ہم روکنے کے لیے، جنابت کا تو معاملہ ختم ہوا نا، بے وضو آدمی جنابت تو والا تو نہیں پڑے گا، جو حالت جنابت میں وہ تو نہیں پڑے گا، لیکن جو بے وضو کیا وہ پڑے گا یا نہیں، یہ سوال ہے. چھونا یمسہ، تو چھونا اگر ہے تو چھونے کے لیے میں نہیں جانتا کہ علماء نے اس میں طہارت کاملہ کی شرط لگائی ہے. یعنی جنوبی نہیں، جنوبی تو نہیں چھوئے گا، اس کو جنوبی نہیں چھوئے گا، حائضہ نہیں چھوئے گی، مگر ایک آدمی اگر بے وضو ہے تو چھو سکتا ہے.
چھونے کے لیے اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. چھونے کے لیے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر آدمی جنوبی ہے تو چھوئے گا نہیں، عورت حائض ہے تو چھوئے گی نہیں. واللہ اعلم. دیکھیے سوال ہے کہ آگ سے داغنا جو ہے تو داغنا الگ ہے، سیک لینا الگ ہے. جیسے سردی ہو گئی تو اپن گرم سیکتے، یا اس کے علاوہ گھٹنوں میں کہیں درد ہے، پیٹھ میں، کمر میں، تو سیکنا الگ ہے. حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ داغنے کا لفظ ہے، سیکنے کا نہیں. دونوں میں فرق. داغنا سمجھتے، داغنا اللہ محفوظ رکھے، جیسے خون نہ رک رہا ہو تو اس کے لیے داغا جاتا تھا پہلے، تو داغنا. کوئی زخم اچھا نہ ہو رہا ہو تو اس کو داغا، آگ سے داغا جاتا تھا. تو حدیث سے سیکنے سے منع نہیں کیا، لیکن کیونکہ سیکنے میں آگ کا علاج نہیں ہے، وہ گرمی پہنچانا ہے. سیکنا جو ہے وہ صرف گرمی پہنچانا ہے. اور منع جس چیز سے کیا گیا ہے، جس کو ناپسند کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ براہ راست آگ سے علاج کرنا، یہ منع ہے. واللہ اعلم. یہ سوال نفاس سے متعلق ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ لوگوں نے نہیں بنا لیے، وہ عورت کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، لوگوں نے نہیں بنا لیے. کیونکہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کانت النفساء تمکث فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 یوما. نفاس والی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 40 دنوں کی مدت گزارتی تھی. تو یہ ایوریج مدت ہے، ایوریج مدت ہے. ممکن ہے کسی عورت کو اس سے پہلے پاکی آ جائے، تو یہ جو 40 دن کی مدت بتائی جاتی ہے وہ کیسی ہے؟ ایوریج، یعنی زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے. ممکن ہے کوئی عورت 20 22 25 دنوں میں صاف ہو جائے، ممکن ہے. جنابت نہیں، جنابت کی حالت میں تلاوت نہیں ہو سکتی، حافظ رہے نہ رہے. جنابت کی حالت میں ہم نے بتایا نا تلاوت نہیں ہو سکتی، بالکل نہیں ہو سکتی. وہ حافظ تو آپ بھی ہیں نا، آپ کو بھی سورہ فاتحہ یاد ہے، آپ اتنے حافظ ہیں نا. جی، جنابت کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہو سکتی. جی واللہ اعلم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.